إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. मुआज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ात तमजीदात तक़दीसात कि जिसने हम सबको न सिर्फ़ अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाया बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर सबसे बेहतरीन उम्मत भी बनाया। दरूद व सलाम सरवर कौनैन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें एक ऐसे दीन पर छोड़ा कि लैलुहा कनहारिहा जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है, ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक जिससे हलाक होने वाला ही राह से भटकेगा वरना हर एक हिदायत पा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाह व दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सूरह हुजुरात के हवाले से सूरह हुजुरात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अदाब मुआशरत बयान फरमाए हैं वो पढ़ और समझ रहे हैं।
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت میں بیان فرمائی ہے اس کا تعلق ہے غیبت سے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں اتنی بری مثال بیان فرمائی ہے کہ ہر کوئی اس گناہ کی شناخت کو، اس گناہ کی برائی کو، گندگی کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تمہارے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے، بالکل اسی طرح غیبت بھی جو ہے وہ تمہارے ہاں ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ مگر مفسرین نے 6 قسم کی ایسی غیبتیں ہیں جنہیں جائز قرار دیا ہے۔ 6 قسم کی ایسی باتیں ہیں جو کسی کے بارے میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ظالم ہے یہ بھی غیبت کے معنی ہی میں آتا ہے، مگر یہ جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، ظالم کی غیبت کر سکتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ظلم بھی اس شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو اس ظالم کو روک سکتا ہے، تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جو صاحب حق ہے، جو شخص حق رکھتا ہے وہ بات کر سکتا ہے، یعنی جسے بات کرنے کا حق ہے وہ بات کر سکتا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اس ظلم کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری غیبت جس کو مفسرین نے جائز قرار دیا ہے وہ ہے کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے شخص کو اطلاع دینا یا ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے اس کام کو روک سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس سے مراد اس شخص کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص کو گناہ کا کام کر رہا ہے تو حاکم سے یا کسی ایسے شخص سے جو اس گناہ کو رکوا سکتا ہے اسے بتانا چاہیے تاکہ وہ اس گناہ کو روک سکے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جتنی بھی روایات اور حدیث ہیں وہ سب کی سب اس کی دلیل ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے حق میں ہے۔ جیسا کہ ایک معروف حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو، کسی گناہ کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے اسے ضرور برا کہے، اسے ضرور روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اسے اپنے دل میں برا جانے۔ اور ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی شخص کے گناہ کو دل میں بھی
برا نہیں جانتے، برا نہیں سمجھتے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ کے اندر کمزور ایمان بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ ایمان کی علامت میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کو گناہ برا لگے، کم از کم برا لگے۔ یعنی کوئی آپ کا سینئر ہے، آپ سے اونچے درجے کا شخص ہے، آپ اسے نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے اسے منع کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے دل میں اس کے گناہ کو تو برا جان سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے گناہ کو دل میں برا جاننا بھی ایمان کی علامت ہے، چاہے کمزوری ہے لیکن ایمان کی علامت ہے۔ تو کسی کو گناہ سے روکنا یا کسی ایسے شخص کو بتانا جو اسے گناہ سے روک سکے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی سے بات کریں۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں آپ نے فتویٰ لینا ہے تو مفتی سے اس شخص کے گناہ کے بارے میں، اس شخص کی کمی کوتاہی اور کمزوری کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا شوہر جو ابو سفیان ہے یہ ایک بخیل شخص ہے، آپ مجھے بتلائیں کیا میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اتنا مال لے سکتی ہو جو معروف سے ہے، جو بلائی سے ہو۔ معروف کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو بلائی بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو معاشرے میں معروف ہے کہ بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو جو معروف چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے شوہر سے اتنا مال جو ہے وہ لے سکتی ہیں۔ تو یعنی مفتی کو اگر آپ نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو اس شخص کے بارے میں، اس شخص کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یہ چیز غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی برے آدمی کے حوالے سے کسی برے آدمی کی برائی کو آگاہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ بئس اخو العشیرۃ، اس شخص کو اجازت دے دو کیونکہ یہ خاندان کا برا آدمی ہے۔ یعنی بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، مگر باوجود اس کے آپ کو اس سے بات کرنا پڑتی ہے، اس سے جان چھڑانا پڑتی ہے، یا اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح ایک اور دلیل اس بات کی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ان دونوں کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ان دونوں میں سے کس سے نکاح کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ فی عاتقہ، کہ جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو وہ تو ہر وقت سوٹا اپنے کندھے پر رکھتا ہے، یعنی وہ انتہائی غصے والا آدمی ہے۔ واما معاویۃ فصعلوک لا مال لہ، اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو وہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کنگال شخص ہے۔ آگے فرمایا فنکحی اسامہ بن زید، ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص میں اگر برائی ہے تو دوسرے شخص کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے اس کی برائی کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔
پانچویں چیز جو غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی وہ ہے جو شخص کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، دیگر گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور اس کے اس گناہ کو ناپسند کریں۔ ممکن ہے کہ لوگوں کی ناپسندیدگی اسے اس گناہ سے روک لے، بچا لے۔ چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی لقب سے مشہور ہو گیا ہے، کسی نام سے مشہور ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ برا ہے لیکن وہ مشہور ہی اگر اس نام سے ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث ایک بڑے ہی مشہور راوی ہیں اعمش، حالانکہ اعمش کا معنی ہوتا ہے جس کی آنکھ چندیائی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مشہور تھے اسی نام سے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح اعرج ہے اور اسم ہے، اعمى ہے، یعنی اس طرح کے جو نام ہیں، کسی کا نام اگر لنگڑا پڑ گیا، کسی کا نام جو ہے وہ بہرا پڑ گیا یا نابینا پڑ گیا، تو ایسے شخص کو بھی اس نام سے بلایا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اسے ناپسند نہ کرتا ہے۔ یہ بات ہوتے ہیں نا، آپ پتہ ہے کہ بھائی اس کا نام یہی ہے، اور کئی دفعہ ہمارے آس پاس ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم مختلف لوگوں کی صفات کے حوالے سے نام رکھ لیتے ہیں، یار وہ جو اس طرح بولتا ہے، جو ہکلا کر بولتا ہے، تو اب ہم اس کی برائی نہیں بیان کر رہے بلکہ صفت کے طور پر، اس کی پہچان کے طور پر جو ہے وہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا چیز ہو، ایسی چیز ہو، تو وہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غیبت سے بچائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی بلایا ہے، یہاں پر یا ایھا الناس۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً 90 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو وہاں مراد خاص طور پر مسلمان ہوتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مخاطب فرماتے ہیں، اور جہاں یا ایھا الناس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز پوری دنیا کے انسانوں کے لیے لازم ہے، یعنی کچھ قوانین ہوتے ہیں جو خاص مسلمانوں کے لیے ہیں، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، تو ان پر وہ قوانین لاگو نہیں تھے جو مسلمانوں پر تھے۔ جیسا کہ ایک معروف واقعہ ہے کہ یہودیوں میں سے یہودی اور ایک یہودیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے زنا کیا ہے آپس میں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہودیوں سے کہا کہ اپنی کتاب میں مجھے یہ بتاؤ کہ زانی کی سزا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کے حوالے سے اسلامی قوانین جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جو اپنے قوانین ہیں وہ ان پر لاگو کیے جائیں گے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن قوانین کے حوالے سے یا ایھا الناس کہا ہے وہ تمام لوگوں پر لاگو ہوں گے، تمام انسانوں کے لیے لازمی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، ایمان والو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے، مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا ہے، وقبائل، اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اے ایمان والو، کوئی شخص جو ہے دوسرے شخص پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گروہ دوسرے گروہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ یہ قبیلے، یہ گروہ، یہ عہدے، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کا معنی ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں جو اونچ نیچ دی ہے، جو تم میں تقسیم کی ہے تمہارے کاموں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکو، معاشرے کا پہیہ جو ہے وہ چل سکے۔ اب مثال کے طور پر اگر سب لوگ افسر ہوں گے تو ماتحت کون ہوں گے، کام کون کریں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر شخص کہے گا جی میں تو افسر ہوں، میں کیوں کام کروں؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو ماتحت بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو خاکروب بنا دیا، تو مختلف یہ عہدوں میں تقسیم کر دیا انسانوں کو، مگر ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان عہدوں سے مراد ہرگز بھی تم فخر نہ لینا، ان عہدوں سے تمہارے اندر فخر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت و اکرام والا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عزت و اکرام کا ہونے کے لیے نہ اعلیٰ نسب کی ضرورت ہے، نہ اعلیٰ عہدے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کا چاہے کوئی بھی عہدہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا بن سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر، کہ اپنے نسب سیکھو، اپنے نسب کے بارے میں جانو، کیونکہ ان کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتوں کو ملاتے ہو۔ رشتہ داری کو ملانا جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، آپس میں محبت ہے، مال میں ثروت ہے، مال میں ثروت کا ذریعہ اور باعث ہے، اور اسی طرح زندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل عربی علی عجمین، نہ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، بلکہ فضیلت والا تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فضیلت والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فضیلت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ای الناس اکرم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ کیسے ہیں اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی تم سے معاملہ فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی ذات پات اور کسی بھی نسل سے ہو،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذاتیں، یہ نسب، یہ سلسلے، یہ سب کے سب تعارف کے لیے ہیں بس، ورنہ تو سب کے سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں، تو پھر کسی کو دوسرے پر فضیلت کیسے؟ فضیلت صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور پوری طرح خبردار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں سے کس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اے نبی لیکن، قولوا، ان سے کہو کہ تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں الاعراب، اعراب پر جو الف لام ہے تو اس سے مراد عہد ہے، یعنی یہ سارے بدوؤں، اعرابیوں، پینڈوؤں کے حوالے سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ کچھ خاص لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی ان کو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم صرف یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ اکثر جگہ پر ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو مفسرین نے، شارحین نے فرمایا اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، ایک ہی جگہ پر آ جائے، ایمان اور اسلام کا ذکر ایک ہی جگہ پر ہو تو ان کا معنی مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ کسی جگہ پر ہو تو اس میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے ایمان اور اسلام کی تعریف کیا کی ہے۔ تو حدیث جبریل ہے جو بڑی معروف ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، بہت ہی سفید اس کے لباس تھا اور اس کے کپڑوں پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی عجیب بات تھی، اتنے سفید کپڑے، اور اس وقت تو ہمارے دور کی جیسی گاڑیاں نہیں تھیں کہ جہاں مرضی آپ چلے جائیں، کوئی گرد غبار آپ کے کپڑوں پر نہیں پڑتا، بلکہ اس وقت تو پیدل چلتے تھے لوگ، یا زیادہ سے زیادہ گھوڑا اور اونٹ ہوتے تھے، تو اس پر چلنے سے خاص طور پر وہ صحرائی علاقے تھے، گرد و غبار پڑتی ہی ہے۔ آج صحرائی علاقے نہیں ہیں، یہاں بھی اگر آپ بائک پر جائیں، موٹر سائیکل پر جائیں، سائیکل پر جائیں تو آپ پر گرد و غبار لازمی پڑے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کے طور پر بتا رہے ہیں کہ انہیں عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا تھا اور نہ ہی اس شخص پر سفر کے کوئی آثار تھے۔ خیر وہ شخص آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کر، وَأَنْتُؤَدِّ الصَّلَاةَ، اور تو نماز ادا کرے، وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں حج کرے اگر تیرے پاس استطاعت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائیں تو وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو اس بات پر ایمان لائے کہ تقدیر جو ہے وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اور تو آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں اسلام کے حوالے سے ہیں اور 6 چیزیں جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہیں۔ ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، جبکہ ارکان ایمان جو ہے وہ 6 ہیں۔ ارکان اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس رسالت کو ماننا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ماننا، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور ایمان کے جو ارکان ہیں 6، وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عرابیوں کو، ان بدوؤں کو کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تمہارے مومن ہونے کے لیے اپنے دل سے شک کو نکالنا ہوگا اور پوری طرح سے ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہوگا۔ یہاں پر آگے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو یہ کہا نا کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا، اس کا مراد یہ ہے کہ پھر بعد میں تم ایمان لے آؤ گے، تمہارے دلوں میں ایمان آ جائے گا۔ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ ایمان والے نہیں تھے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سارے لوگ ایمان والے نہیں تھے، تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا رد کیا ہے، ان کے اس شبے کا جواب بھی دیا ہے کہ جلد تمہارے اندر ایمان آ جائے گا، تم مومن ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ بار بار دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بار بار بیان کی ہیں۔ ہر چیز سے بار بار اسی چیز کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم انسان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس لیے بار بار علیم خبیر کے الفاظ بیان کیے کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو جو تم کرو گے اس کی بھی خبر ہے، جو تم کر چکے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طرح اکثر جگہ پر غفور الرحیم بھی بار بار کہا، تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہیں انہیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بخوبی جانتا ہے کہ تم انسان ہو، تم سے یقیناً غلطیاں ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں
معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین تو گناہ کرنے والا وہ شخص ہے جو توبہ کر لیتا ہے، یعنی توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، آج رجب کی 28 تاریخ ہے، 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں شعبان آنے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس طرح ہر مہینے میں تقریباً 10 روزے بنتے ہیں، 10-11 روزے بنتے ہیں ہر مہینے میں۔ مگر اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان آ رہا ہے، ہمیں بھی شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں البتہ استقبال رمضان کے حوالے سے جو لوگ روزے رکھتے ہیں تو اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی رمضان مبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔